بارک الذی نزل الفرقان علی عبدی، یہاں اللہ تعالیٰ نے لفظ فرقان بولا اور فرمایا کہ ہم نے فرقان کو نازل کیا اپنے عبد پر، بندے کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں لفظ عبد بولا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ہمارے پیغمبر بندوں میں سے سب سے افضل ہیں، سب سے زیادہ اللہ نے ان کو عظیم مقام دیا پوری امت سے۔ اور اس کے بعد رب العالمین نے سورت کے اندر مشرکین کے عقائد اور ان کے 5 اعتراض انہوں نے بیان کیے ہیں۔ پہلا اعتراض آیت نمبر 6 کے اندر یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک مبین۔ مشرکین مکہ نبی کے رشتہ داروں نے اور آس پاس کے لوگوں نے سب سے پہلا اعتراض یہ کیا کہ اس رسول نے نعوذ باللہ اس قرآن کو خود گھڑ لیا ہے۔ وعانہ علیہ قوم آخرون، اور کچھ لوگوں نے اس کے اوپر اس کی مدد کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر 19ویں پارے کے آخر میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء کے اینڈ کے اندر کہ لوگوں اس قرآن کو اللہ نے نازل کیا، جبریل امین لے کے آئے اور محمد رسول اللہ کو یہ ملا ہے۔ شیطانوں کے تو لائق ہی نہیں ہے کہ اس قرآن کے وہ قریب ہیں، جس کا تم کہتے ہو کہ نعوذ باللہ نبی کے یہ پلیت مخلوق معاون ہے، تو فرمایا کہ وہ مخلوق تو اس کلام پاک کی آتی نہیں قریب۔ اور اس کے بعد ان کا دوسرا اعتراض یہ تھا کہ آیت نمبر 7 کے اندر فرمایا کہ یہ ایسا رسول ہے کہ یاکل الطعام، یہ کھانا کھاتا ہے، کھانا کھانے والے کو ہم رسول نہیں مانتے۔ اور تیسرا اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ یہ جو رسول ہے یہ یمشی فی الاسواق، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ رسول ایسے ہوتے ہیں کھانے کھا رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، گشت کر رہے ہیں، ایسے کو ہم رسول نہیں مانتے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی ان کا فضول قسم کا اعتراض ہے۔ اور چوتھا اعتراض کیا کہ اس کے اوپر لولا انزل علیہ ملک، کوئی فرشتے نازل ہوتے، وہ آ کے کہتے بھئی یہ رسول ہے، گواہی دیتے، ہم پھر مانتے۔ اور اس کے ساتھ فرمایا کہ 5واں اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقدس کلام کو یک مشت ایک دم نازل کیوں نہیں کیا۔ وقال الذین کفروا لولا انزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، اللہ نے ایک مرتبہ پورا قرآن نازل کیوں نہیں کیا۔ اللہ نے اس کا جواب دیا۔ باقی ان کے جتنے اعتراض تھے 4، اللہ نے فرمایا سارے فضول ہیں۔ اللہ فضول اعتراضات کے جواب ہی نہیں دیتے۔ کیوں؟ فضول اعتراضات کے جواب دینے بیٹھ جاؤ تو وہ اپنے اعتراضات کو اہمیت دینے شروع کر دیں گے، اس لیے اللہ نے بھی ان کے اعتراضات کا جواب نہیں دیا۔ ہاں یہ جو تم نے اعتراض کیا 5واں کہ اللہ کے رسول پر ایک دم قرآن نازل کیوں نہیں ہوا، 23 سالوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل ہوا، اللہ نے اس کا جواب دیا ہے۔ فرمایا کہ لِنُثَبِّتَ فُؤَادَكَ بِهِ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اے پیغمبر قرآن کو تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کا پہلا مقصد تو یہ ہے کہ جب بھی کبھی ضرورت پڑتی ہے، اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہم اس وقت موقع مناسبت کے ساتھ وہی حصہ نازل کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پھر تیرے دل کو، تیرے فؤاد کا، تیرے دل کو تسلی بھی دیتے ہیں۔ اگر تجھے کافر تنگ کرتے ہیں تو ہم پچھلی قوموں کے کافروں کے تذکرے تجھے سنا کے تسلی دیتے ہیں کہ تیرے باپ دادا کو بھی لوگوں نے بڑا ستایا تھا، تیرے دل کو تھوڑا اطمینان مل جاتا ہے۔ لِنُثَبِّتَ فُؤَادَكَ بِهِ، تو ہم تیرے دل کو تسلی اور سکون بھی دیتے ہیں۔ اس کے بعد اعتراضات کے بعد اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن و عباد الرحمن، ابھی جو نماز میں نے آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر اپنے بندوں کی صفات بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لوگوں میرے بندے کیسے ہوتے ہیں، 11 صفتیں اللہ نے بیان کیا اپنے بندوں کی۔ پہلی صفت فرمایا کہ میرے نیک بندوں کی یہ ہے یمشون علی الارض ہونا، زمین پر وہ عاجز ہو کے چلتے ہیں، اکڑ کر نہیں چلتے، متکبر ہو کے نہیں چلتے۔ یہ میرے بندوں کی فرمایا، میرے عباد، میرے بندوں کی پہلی صفت ہے۔ اور دوسری میرے بندوں کی صفت یہ ہے کہ یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، جب کسی جاہل بندے سے ان کا آمنا سامنا ہوتا ہے، وہ آگے سے بدتمیزی کرتا ہے تو یہ اس کو کہتے ہیں تجھ پر سلامتی ہو، اس جیسے نہیں بن جاتے بلکہ اس سے کنارہ کشی کر کے جان چھڑا کے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا میرے بندوں کی تیسری صفت یہ ہے کہ یہ راتوں کو عبادت کرتے ہیں، اور ان کی چوتھی صفت یہ ہے کہ جہنم کے عذاب سے اللہ سے ہر وقت یہ پناہ مانگتے ہیں۔ 5ویں صفت یہ ہے کہ خرچ کرنے کے اندر یہ اعتدال اختیار کرتے ہیں۔ اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، فرمایا کہ نہ یہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ ہی بخیلی کرتے ہیں، بلکہ درمیان کے اندر بین بین خرچ کرتے ہیں۔ اور 7ویں صفت یہ ہے کہ کسی مومن کو یہ قتل نہیں کرتے۔ اور 8ویں صفت یہ ہے کہ بدکاری نہیں کرتے یہ لوگ،
بدکاری زنا سے بچتے رہتے ہیں، اور 9ویں صفت یہ ہے کہ جھوٹی گواہیوں سے بچتے ہیں، اور 10ویں صفت یہ ہے کہ بری باتوں سے بھی اجتناب کرتے ہیں۔ 11ویں صفت فرمائی یہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب جب ان کو سنائی جائے تو اس کا اثر فوراً قبول کرتے ہیں، یہ سن کر اپنے کانوں سے نکال دیتے ہیں۔ اور 14ویں آخری صفت یہ بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے 12ویں، کہ یہ اپنے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اس سورت کے اینڈ کے اندر فرمایا کہ یہ اپنے لیے دعائیں کرتے ہیں اللہ ہمیں نیک بیوی عطا کرنا۔ تو فرمایا کہ شادی سے پہلے نیک بیوی کی دعا بھی کیا کرو، یہ نہیں ہے کہ جو مل جائے گی وہی قبول ہے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائب صاحب اپنے خطابات میں اکثر فرماتے ہیں کہ میں نے 20 سال اللہ سے بیوی مانگی ہے، تو پھر آج میں دنیا کے جس ملک کے اندر جاتا ہوں میں مردوں کو خطاب کرتا ہوں، وہ خواتین کو خطاب کرتی ہے۔ ابھی ہمارے پاکستان میں 27-28 دن رہ کر گئے ہیں، ان کی بیوی وہ پریگننٹ تھی، ادھر سے فارغ ہو کے فوراً وہ بھی پاکستان میں آ گئی، اس نے بھی عورتوں کو خطاب کیا ہے۔ اللہ ایسی بیوی دے دے جو دیندار ہو، آپ کی معاون ہو، تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء شروع کر دی۔ شعراء یہ شعر کی جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آخر کے اندر چند شعراء کا ذکر کیا ہے۔ سورت کا نام شعراء رکھا اور اس کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی خاطر اے پیغمبر آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں۔ سورہ شعراء کی پہلی آیت کے اندر فرمایا کہ لعلک باخع نفسک علی نفسک اللہ یکون مومنین، شاید تو اپنے آپ کو ہلاک کرنے والا ہے اس لیے کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ کے نبی باخع یعنی باخع کا معنی ہوتا ہے کہ شدید غم کرنا، یہ مسلمان کیوں نہیں ہو رہے، وہ مسلمان کیوں نہیں ہو رہے، اس غم میں اللہ کے نبی بڑے پریشان ہوتے، حتیٰ کہ اللہ کو اتنا کہنا پڑا کہ شاید کہ تو اپنے آپ کو فوت ہی نہ کر دے اس غم کے اندر کہ فلاں فلاں مسلمان نہیں ہو رہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کی گردنیں اے نبی جھکا سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیا، ہم کوئی معجزہ ایسا دکھائیں کہ ان کی گردنیں اس کو دیکھ کے جھک جائیں، لیکن ہم زبردستی ایمان نہیں ان کے اوپر ان سے جو ہے قبول کروانا چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ جو خوشی سے ایمان قبول کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو تسلی دی۔ اور اس کے بعد اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 7 نبیوں کا ذکر کیا ہے، حضرت موسیٰ پیغمبر کا، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے سبھی قوموں کا ذکر کرنے کے بعد آخر میں پھر یہ فرماتے ہیں کہ ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین۔ اللہ تعالیٰ نے 7 پیغمبروں کو مختلف قسم کے معجزات اپنی نشانیاں دکھائیں، لیکن ان 7 قوموں نے رسولوں کو جھٹلایا، نعوذ باللہ۔ اللہ نے پھر ان 7 قوموں کو تباہ کیا، ہلاک کیا۔ تو یہ 7 واقعے بیان کر کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پیغمبر آپ کا کام بتا دینا، منوانا تو ہے نہیں آپ کا کام، آپ پیار سے محبت سے دعوت پیش کر دیں۔ اگر نہیں مانتے، ان نبیوں نے بھی دعوتیں دی تھی، آپ کے بابا جی آدم نے، نوح نے، صالح علیہ السلام، شعیب، لوط علیہ السلام، یہ 7 پیغمبر ہیں، ان کی دعوت بھی لوگوں نے نہیں مانی تھی، چند لوگوں نے مانی تھی، انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح تکلیف میں، اذیت اور غم، ذہنی جو ہے پریشانی میں نہیں ڈالا تھا، تو آپ اسی طرح اپنے آپ کو اذیت میں نہ ڈالا کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ شعراء کے آخر میں فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے لوگو یہ قرآن اللہ نے نازل کیا ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللہ نے نازل کیا، نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہاں نازل کیا؟ لوح محفوظ کے اندر، پوری کائنات کے فیصلے وہاں جمع ہوتے ہیں، وہاں سے آسمانوں کے فرشتے، زمینوں کے فرشتے، ہواؤں کے فرشتے، ملک الموت سارے اس بکس کے اندر آ کے اپنے اپنے وہ رہنمائیاں لیتے اور دنیا میں جا کے ڈیوٹیاں کرتے ہیں۔ وہاں سے جبریل امین اللہ کا قرآن لے کے آتے ہیں اور نبی کے سینے کے اوپر نازل فرماتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں شعراء کی، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا شعراء کی 2 قسمیں ہیں، ایک مذمت والے شعر ہوتے ہیں جو عشقیہ ہوتے ہیں، جن کے اندر نعوذ باللہ غلط قسم کی باتیں ہوتی ہیں، اور دوسرے شعر وہ ہوتے ہیں جس طرح سنن ابن ماجہ کتاب الادب کے اندر ایک باب قائم کے امام ابن ماجہ نے، باب الشعر، اس کے اندر ایک روایت لکھی ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان من الشعر حکمتن، لوگوں بعض شعر جو ہوتے ہیں وہ حکمت سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے اندر حکمت ہوتی ہے، تو جن شعروں کے اندر حکمت ہوتی ہے
وہ شعر جائز ہیں، اور اسی طرح جو عشقیہ دوسرے شعر ہیں، جس طرح حضرت صحابی رسول خاص اللہ کے نبی کے ایک صحابی تھے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک ان کو کہا کرتے تھے کہ اے حسان اللہ کی شان بیان کرو کافروں کے سامنے۔ جنگ بدر کا جب موقع آیا تو کافر کہہ رہے تھے کہ لنا عزا ولا عزاکم، اے مسلمانوں ہمارا جو عزا بوتا ہے ہمارا مددگار ہے، تمہارا تو کوئی ہے نہیں مددگار۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حسان جواب دے، تو یہ کہے کہ اللہ مولانا ولا مولاکم، اللہ ہمارا مددگار ہے، کافر تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبی کے اندر شعر پڑھ رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کو دور سے دیکھ کے آنکھوں سے گھور رہے تھے، تو حضرت حسان بن ثابت نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ اے عمر آپ مجھے گھور رہے ہو، یعنی مجھے ناپسند کر رہے ہو کہ میں مسجد نبی میں شعر پڑھ رہا ہوں، جبکہ میں اس وقت یہ شعر پڑھا کرتا تھا جب آپ سے بہتر ذات محمد رسول اللہ کی ہوتی تھی، میں اس مسجد نبی میں بیٹھ کے جو ہے توحید کے اوپر مبنی اشعار پڑھا کرتا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل، نمل کہتے ہیں چونٹی کو، سورہ نمل کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن کی عظمت بیان کی کہ لوگوں تل کا آیات القرآن، آیات القرآن و کتاب مبین، یہ اللہ کا قرآن جو ہے واضح کتابیں ہیں، یہ خوشخبری ہے، ہدایت ہے مومنوں کے لیے، یہ اللہ نے جو قرآن نازل فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 5 نبیوں کا ذکر کیا، 5 نبیوں کے ذکر کے بعد اللہ نے سورہ نمل کا چیونٹی کا ذکر کیا ہے۔ حضرت سلیمان پیغمبر اپنے لشکر کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو ایک چونٹی اپنی دوسری چونٹیوں کو کہتی ہے کہ اے چونٹیوں جلدی جلدی اپنے سوراخ اور بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ، لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند نہ دے اپنے پاؤں کے نیچے ڈال کر۔ تو یہ بات حضرت سلیمان نے سن لی، فتبسم ضاحکا من قولھا، اس کے قول سے ہنس پڑے کہ چونٹی کیا کہہ رہی ہے۔ حضرت سلیمان وہ عظیم پیغمبر ہے نبیوں کی جماعت میں سے جو پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے، جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے، جن ان کے تابع تھے۔ اللہ نے ہوا کو مسخر کر دیا تھا، 1 مہینے کا سفر صبح سے شروع کرتے شام کو کر لیتے تھے۔ اللہ نے پرندے ان کے تابع کیے ہوئے تھے، جن ان کے تابع تھے، بڑی عظیم اللہ تعالیٰ نے ان کو سلطنت اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات دیے تھے۔ شاید کیسے ہر پیغمبر کو اللہ نے اپنے اپنے طور پر معجزات دیے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور پرندے کا ذکر کیا جسے آپ ہدہد کہتے ہیں، تاج والا پرندہ، جس کے نیچے بھی چونچ ہوتی ہے اوپر بھی چونچ ہوتی ہے، اسے ہدہد پرندہ کہتے ہیں۔ اللہ نے ہدہد پرندے کا ذکر کیا۔ آپ کا ایک طریقہ تھا سلیمان علیہ السلام کا، صبح جب سورج نکلتا اپنی مجلس میں آ جاتے، جنوں کی حاضری لگاتے، پرندوں کی حاضری لگاتے، جو مجلس میں غیب ہوتا اس کی خبر لیتے تھے۔ ایک مرتبہ اب حاضری دیکھ رہے تھے فتح فقہ، جس کا معنی ہوتا ہے کہ تفتیش کر رہے تھے، تحقیق کر رہے تھے، تو اس میں لشکر پرندوں کے لشکر میں ہدہد غیب تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا یا وہ غیب ہے؟ تو کہا گیا کہ حضرت جی وہ غیب ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، اس کو آنے دو، میں اس کو شدید عذاب دوں گا، یا اس کی گردن اتار دوں گا، کوئی معقول عذر لے کے آئے گا تو اس کو معاف کر دوں گا۔ تو تھوڑی دیر گزری، قرآن کہتا ہے ہدہد پرندہ آ گیا۔ کہاں گیا تھا؟ حضرت میں یہ فلسطین بیت المقدس قرات کرتے ہوئے میں یمن میں چلا گیا تھا۔ یمن کا پھر دارالخلافہ آگے صنعاء، 55 کلومیٹر کا سفر میں وہاں طے کر کے گیا، تو میں نے وہاں جا کر کیا دیکھا، انی وجدت امرأۃ، کہ ایک عورت ہے جو بادشاہی کر رہی ہے لوگوں کے اوپر، وہ اور اس کی ساری رعایا، یسجدون للشمس من دون اللہ، وہ عورت بھی اور اس کی ساری رعایا سورج اور چاند کی پجاری ہے۔ تو آپ نے فرمایا جھوٹ تو نہیں بول رہا جان بچانے کے لیے؟ نہیں، میں سچ بول رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں پھر یہ خط لکھتا ہوں، جا اس عورت کو دے کے آ۔ حضرت سلیمان پیغمبر نے خط لکھا، اور اس پرندے ہدہد نے وہ اپنی چونچ میں یا جس طرح بھی اس نے اٹھایا، اس نے جا کے وہ خط بلقیس جو عورت تھی ملکہ سبا کی، یمن کی شہزادی، اس کے سامنے جا کے پھینک دیا۔ اذهب بکتابی، جا یہ میری کتاب لے جا، فالقہ الیہم، پھر جا کے ان کے سامنے ڈال دے، ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون، پھر جا کے دیکھ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ جب وہ خط پیش کیا گیا، اس ملکہ نے خط کھولا تو اس میں لکھا تھا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ حضرت سلیمان کی طرف سے اور اللہ کے نام سے جو سب سے بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے عورت میں تجھے کہتا ہوں کہ سرکشی چھوڑ دے، واتونی مسلمین، اور تو فرما بردار ہو جا۔ یہ آپ نے جب خط دیکھا تو عورت نے اپنے سارے کرندوں کو، اپنے مشیروں وزیروں کو بلا کے سامنے اس کے آئے تو کہا کہ لوگوں مجھے خط پیش کیا گیا ہے،
تو بعض نے کہا ملکہ سبا آپ کا حکم ہو تو جا کے اس کو ختم کر دیتے ہیں، تو بعض نے کہا ختم نہیں کرتے، دیکھتے ہیں اس کو تحفے بھیجتے ہیں، اگر وہ دنیا کا لالچی بادشاہ ہوگا تحفے قبول کر لے گا تو ہمارے ساتھ وہ علیہ سلیح کر لے گا، آپس میں تعلق بن جائیں گے۔ جب پرندے وہ ملکہ سبا کی طرف سے تحفے لے کر گئے تو حضرت سلیمان نے فرمایا فلما جاء سلیمان قال تمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، یہ اپنے تحفے واپس لے جاؤ، اللہ نے جو مجھے تحفے عطا کیے ہیں وہ تم سے بہتر عطا کیے ہیں، تو جا کے اپنی ملکہ کو کہو کہ فرما بردار ہو کے میرے پاس حاضر ہو۔ ادھر سے ملکہ چلی، یمن سے فلسطین آ رہی ہے شام کے اندر، اور ادھر سے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان نے کہا کہ اے جنو میرے سامنے جو بیٹھے ہو وہ تخت اس کا کون لے کے آئے گا؟ تو ایک جن نے کہا جی میں لے کے آؤں گا، کتنا ٹائم لگائے گا؟ اس نے کہا کہ سورج طلوع ہوتا ہے تو میں دوپہر تک لے آؤں گا، آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر فرمایا کہ وہ شخص الذی عنده علم من الکتاب، پھر وہ بندہ لے کے آئے جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا، اللہ کے اسم اعظم کا علم تھا، وہ بندہ پھر تخت کو لے کے آیا۔ کتنی دیر میں؟ مستقرن عنده، آنکھ جھپکنے کے برابر، یہ اللہ جانتا ہے، اللہ کے قرآن کا واقعہ ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ کتنی دیر لگی؟ 55 کلومیٹر کا سفر ہے۔ تخت کتنا بڑا ہے؟ 80 ہاتھ لمبا چوڑا، 40 ہاتھ لمبا ہے، 80 ہاتھ چوڑا ہے لمبا۔ تو فرمایا کہ چند منٹوں کی آنکھ بند کی، کھولی تو فوراً سامنے تخت تھا۔ یہ دماغ میں واقعہ نہیں آتا، لیکن اللہ کے قرآن میں آ گیا تو ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ تو ملکہ سبا آ گئی تو پھر آپ ان کے اللہ کا قرآن کہتا، اس نے کہا رب انی ظلمت نفسی، اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اللہ اب میں سلیمان پیغمبر کے رب کے اوپر ایمان لے آتی ہوں، وہ مسلمان ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ